جن اور انسان کی محبت کس نمبر 2 شیخ کمال زراعت کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ابھی چند ماہ پہلے وہ ریٹائر ہوئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد شیخ کمال نے اپنا ایک ذاتی گھر خریدا، کیونکہ پچھلے 13 سال سے وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ باقی بچی ہوئی رقم سے انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں کچھ شیئر خرید لیے تھے۔ شیخ کمال کا تعلق اندرون لاہور سے تھا، پھر ملازمت کے سلسلے میں ان کا ٹرانسفر ملتان ہو گیا تو شیخ کمال اپنی فیملی کے ساتھ ملتان شفٹ ہو گئے۔ 10 برس ملتان میں رہنے کے بعد آئے دن کے ہونے والی ٹرانسفروں کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اپنے شہر لاہور کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ شیخ کمال اور زبیدہ بیگم کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا ریان، جو BSc کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں لندن اپنے ماموں کے پاس گیا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ مہینے پہلے ریان نے لندن میں اپنے کلاس فیلو سے دعا کاظمی سے شادی کر لی، اس لیے فی الحال شیخ کمال سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ حائفہ تھی، جس نے حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی سے MA انگلش کا امتحان پاس کیا۔ شیخ کمال کی لاڈلی اور بہت ہی فرمانبردار بیٹی، بہت خاص اور سب کا خیال رکھنے والی، کبھی کبھی شوقیہ پینٹنگ کر لیتی ہے۔ اور سب سے آخر میں عائشہ، جس کو سب پیار سے آشو بلاتے ہیں، گھر میں سب سے شرارتی اور چھوٹی ہونے کے ناطے لاڈلی اور کافی حد تک ضدی ہے۔ ہر کام اپنی مرضی سے کرنے والی منموجی سی آفت کی بڑھیا، اور اس کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ حائفہ کا تھا، جو اس کے ہر فرمائش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ آشو نے BS کرنے کے بعد ابھی پڑھائی کو خیرآباد کہہ دیا ہے۔ محترمہ کہتی ہے وہ پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہے، اس لیے پڑھائی میں 1 سال کا بریک لے رکھا ہے، اور اب فارغ وقت میں موویز اور ناول دیکھ کر نئے منصوبے بناتی ہے، یا TV پر کوکنگ شو دیکھ کر نئے گانے سیکھ کر اپنے بنائے ہوئے گانوں کا تجربہ گھر والوں پر کرتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ شیخ کمال نے راستے سے ایک ہوٹل کھانا پیک کروایا۔ بابا، اور کتنی دیر ہے؟ یہ ہمارا گھر کہیں دوسری دنیا میں تو نہیں ہے؟ آشو، جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا تھوڑی دیر میں اپنے گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ لو بھائی، وہ سامنے دیکھو، ہمارا گھر آ گیا ہے۔ شیخ کمال نے تھوڑے سے فاصلے پر بنے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے؟ آشو نئے گھر کا سن کر ہی جلدی سے گاڑی کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی ان کے گاڑی ایک حویلی نما مکان کے سامنے رکی۔ شیخ کمال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کے ساتھ ہی باقی افراد بھی گاڑی سے باہر نکل آئے۔ آپی، یہ مجھے گھر کم اور کوئی بھوت بنگلہ زیادہ لگ رہا ہے۔ آشو نے ایک نظر گھر پر ڈال کر حائفہ کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ کر کے آگے چلو، حائفہ نے کہا۔ اتنی دیر میں شیخ کمال گھر کا تالا کھول کر اندر داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ ہی گھر کو دیکھتے ہوئے باقی افراد بھی گھر میں داخل ہوئے۔ ڈرائیور نے گاڑی سے سامان نکال کر صحن میں رکھا اور شیخ کمال کو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اس حویلی نما مکان میں سامنے کی طرف 3 بڑے کمرے، ایک اسٹور روم، کمروں کے ساتھ برآمدہ، سائیڈ کچن اور ایک طرف بیٹھک نما کمرہ تھا، جس کے ساتھ ہی اوپر چھت کو جاتے ہوئے سیڑھیاں تھیں، اور چھت پر بھی ایک بڑا کمرہ تھا۔ یہ گھر کچھ پرانے اور نئے طرز کا امتزاج تھا۔ جہاں گھر میں پرانے طرز کے کمرے تھے، وہیں پر جدید کچن اور کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز بھی تھے۔ گھر جیسا باہر سے لگ رہا تھا، اس کے نسبت اندر سے اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ شیخ کمال گھر کا بھاری سامان پہلے ہی سیٹ کروا چکے تھے، باقی کا سامان ایک کمرے اور سامنے برآمدے میں رکھا تھا۔ زبیدہ بیگم، حائفہ اور آشو نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آشو، جو اس گھر کو بھوت بنگلہ کہہ رہی تھی، موہن میں لگے جھولے کو دیکھ کر سب بھول گئی تھی، اور اب جھولے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہاں جی، تو پھر کیسا لگا گھر؟ شیخ کمال نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ بابا، بہت اچھا، اور دیکھیں یہاں جھولا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ بیگم جواب دیتی، آشو پہلے ہی بول پڑی، میرے خیال میں باقی گھر بھی دیکھ لیں گے، ابھی کچھ پیٹ پوجا کر لیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حائفہ، بیٹا تم دسترخوان بچھا کر کھانا لگاؤ، برتن کس ڈبے میں رکھے ہیں معلوم ہے نا تم کو؟ زبیدہ بیگم نے کہا۔ جی امی، میں نے ہر ڈبے پر سامان کے لحاظ سے اس پر سامان کا نام لکھ کر چٹ لگا دی تھی۔
میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، آپ لوگ ہاتھ دھو لیں۔ حائفہ نے کہا۔ آشو جاؤ بیٹا، بہن کی مدد کرو، شیخ کمال نے کہا۔ آشو نے صحن میں دسترخوان بچھا کر برتن رکھے اور پھر ان سب نے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اس گھر میں اپنا پہلا کھانا کھایا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کروں گا، کافی تک گیا ہوں۔ تم لوگ بھی اپنے کمروں میں جا کر آرام کریں، باقی سامان صبح سیٹ کر لیں گے۔ شیخ کمال نے کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، آپ آرام کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اس سے آپ کی آدھی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، حائفہ نے کہا۔ آشو یہ برتن سمیٹ لو اور چلو پھر کچن کا کچھ سامان سیٹ کر لیں، صبح ناشتہ بنانے میں آسانی رہے گی، زبیدہ بیگم نے کہا۔ حائفہ نے سب کے لیے چائے بنائی اور پھر تینوں ماں بیٹی نے مل کر کافی حد تک کچن سیٹ کر لیا۔ بس مجھ سے نہیں ہوتا اور کام میں آرام کرنے جا رہی ہوں، تک گئی ہوں میں۔ آشو نے دعائیں دی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی دیکھیں ذرا، تھوڑا سا کام کر کے محترمہ تک گئی ہے، حائفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تک تو میں بھی گئی ہوں، ویسے بھی 11 بج گئے ہیں، تم بھی آرام کرو، جا کر اکیلی مت لگی رہنا، باقی کا کام صبح مل کر لیں گے، زبیدہ بیگم نے محبت سے کہا۔ ٹھیک ہے امی، آپ جائیں، بس میں ذرا یہ برتن اس ریک میں رکھ لوں، پھر سونے کے لیے جاتی ہوں، حائفہ نے کہا۔ جب تک حائفہ کام ختم کر کے کمرے میں آئی، آشو گھوڑے گدھے بیچ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ حائفہ نے ایک نظر پیار سے سوئی ہوئی بہن کو دیکھا، زیرو کا بلب آن کیا اور پھر ساتھ والے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ دور کہیں سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ حائفہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید نئی جگہ تھی اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ حائفہ نے ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کی، تبھی باہر صحن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، یوں لگا جیسے کسی نے کوئی شیشے کی چیز توڑ دی ہے۔ حائفہ، جس کو پہلے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے بستر سے اٹھی، ایک نظر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور ہمت کر کے باہر صحن میں آ گئی۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی کی وجہ سے کچھ اجالا تھا، صحن میں لگا ہوا بلب بجھ چکا تھا، جبکہ خود حائفہ نے بلب آن رہنے دیا تھا تاکہ رات میں بھی صحن میں روشنی رہے۔ حائفہ تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس کے پیروں سے کوئی چیز ٹکرائی، یہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ حائفہ نے چاند کی روشنی میں دیکھا تو وہ صحن کا بلب تھا، یوں جیسے کسی نے غصے میں آ کر کسی چیز کو توڑا ہو۔ حائفہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ بلب کیسے ٹوٹا ہے، تب ہی اس کے سر کے اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا گیا، اس کے پروں کی پڑپڑاہٹ صاف سنائی دی۔ حائفہ نے جلدی سے سر نیچے کر لیا، وہ پرندہ حائفہ کے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا سامنے دیوار پر بیٹھ گیا۔ حائفہ نے سر اٹھا کر سامنے دیوار پر بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھا، سیاہ پرندہ جس کے پروں میں سنہرے رنگ کی سونے کی طرح چمک رہا تھا، اب دیوار پر بیٹھا حائفہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حائفہ نے ایسا پرندہ پہلی بار دیکھا تھا، اس نے ہمت کر کے قدم اس دیوار کی طرف بڑھائے جہاں وہ پرندہ بیٹھا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہی تھی اس کا سائز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ اس پرندے کے پاس جاتی، اس پرندے نے ایک خوفناک آواز نکالی اور مشرق کی طرف اڑ گیا۔ حائفہ خوفزدہ ہو کر بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا۔ وہ اتنی بزدل نہیں تھی، مگر نہ جانے اس پرندے میں کیا تھا جس نے اس کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ رات کے وقت کون سے پرندے ہوتے ہیں؟ پرندے تو مغرب کے بعد اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ اگر پرندہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ بات سوچتے سوچتے حائفہ کو نیند آ گئی تھی۔ وہ ایک تاریک جنگل تھا جہاں وہ بھاگے جا رہی تھی، یوں جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ رات کی تاریکی میں جنگل اور بھی خوفناک لگ رہا تھا، درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں سے چاند کی روشنی جنگل میں پڑ رہی تھی۔ اس سانس پھول چکی تھی، اس سے مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے تکنے لگی تھی کہ پھر سے اس نے وہی آواز سنی، وہ خوفزدہ ہو کر پھر سے بھاگنے لگی، مگر پروں کے پڑپڑانے کی آواز اب اس کے سر کے اوپر سے آ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ سیاہ پرندہ بالکل اس کے سر کے اوپر تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو اپنے پنجوں میں جکڑ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ اب وہ سیاہ پرندہ بالکل اس کے سامنے تھا اور اس کا راستہ روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک سانس میں پی گئی۔ جاری نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔